اور 3 عمل کرتے تھے. شب نماز، عاشورہ اور جامعہ. میں نے جامعہ کے بارے میں شاید پہلی مجلس میں کہا تھا، یہ میری ریکویسٹ ہے کہ یہ میرے خمسے میں جامعہ شروع کر دیں. آپ زیارت جامعہ، جو پڑھتا ہے وہ پڑھتا ہے، بہت اچھی بات. نہیں پڑھتا ہے تو شروع کر دو. کتنی دیر کی زیارت ہے؟ 1 منٹ، ناٹ ایون 1 منٹ. ڈیوائن پل کے اوپر یہ 2 زیارتیں، ایک جامعہ کبیر ہے، ایک جامعہ صغیر ہے. کبیر ہے بڑی والی بھی ہے، چھوٹی، اب چھوٹی والی پڑھے. یہ 14 معصومین کی زیارت ہے. اتنی چھوٹی زیارت، یعنی صبح اٹھ کے آپ اگر زیارت جامعہ پڑھے تو 14 معصومین کو آپ نے سلام کیا. دوستو سلام سے رشتہ بنتا ہے. ارے میں کچھ بول رہا آپ کو، ریلیشن شپ بلڈ ہوتی ہے. اگر آپ کی ریلیشن شپ 14 معصومین سے ہو جائے تو اس سے بڑی بات کیا ہے؟ تو بہرحال زیارت جامعہ، عاشورہ اینڈ نماز شب. ابھی نماز کے بعد ایک مومن نے آگے کہا کہ اولاد نہیں ہے، مجھے اولاد کے لیے دعا بتائیے. اب ان کو میں بتا رہا کہ اولاد کے لیے نماز شب سے بہتر کوئی دعا نہیں. سب خاموش ہو گئے. آپ بولیں گے نماز شب اور اولاد کیا ریلیشن ہے دونوں میں؟ شب نماز میں اور اولاد میں. اولاد کیسے ہوگی؟ نماز شب کے 70 فضیلتیں بتائی گئی، 70. عربی میں جب بھی کوئی چیز کی 70 بولا وہ انلیمیٹڈ ہو جاتے. 70 فضیلتوں میں رزق ہے، بیماریاں ہیں، پریشان ہیں، 1000 فائدے. 1000 فائدے. میں فائدے نہیں بتا رہا ورنہ پوری مجلس اس پہ ہوگی. مجھے مقدس پہ جانا ہے. مقدس جو کام کرتے تھے میں وہ بتا رہا اس لیے کہ اس کے بعد وہ مقدس بنے. 70 فضیلتیں ہیں، اس میں نماز شب میں اولاد. آپ سب خاموش ہو گئے کہ شب نماز سے اولاد سے کیا مطلب؟ دوستو مولا عباس کو امام علی نے نماز شب میں مانگا تھا. مولا نے جس نے کبھی کچھ نہیں مانگا اس نے مانگا تو نماز شب میں مانگا. بے نیازوں کا بے نیاز ہے علی. تو بیٹا چاہتے ہو تو نماز شب 40 دن پڑھو. اس کے بعد دیکھو تمہاری بیوی کنسیو کر جائے گی. اس کے بعد پھر کنٹینیو. عورت کو بھی پڑھنا چاہیے، مرد کو بھی پڑھنا چاہیے. بیٹی چاہتے ہو تو نماز شب پڑھو. مولا حسین نے بی بی سکینہ کو نماز شب میں مانگا تھا. لڑکی ہو یا لڑکا ہو، یہ دونوں کے لیے اس سے بہتر عمل نہیں. شارٹ ہے، اگر 11 رکعت نہیں پڑھ سکتے 3 رکعت پڑھو، 2 رکعت شفا پڑھو، 1 رکعت وتر پڑھو. نماز شب 2 منٹ سن لے کہ نماز شب پڑھنے والا رزق کے آگے چلتا، پیچھے نہیں چلتا. کسی کا بزنس کا پرابلم، جاب کا پرابلم، کوئی پرابلمز ہے، اس کا پرابلم سالو نہیں ہو رہا، رزق کا پرابلم ہو رہا، وہ نماز شب پڑھے. اور ہمارے علماء نے ایک بات کی کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ صبح میں فجر کے وقت پڑھو یا 12 بجے کے بعد جو ایک کنسپٹ ہے اس کے بعد پڑھو. نو، آپ بیفور یو گو ٹو بیڈ، میں ہمیشہ بولتا ہوں بستر پہ جانے سے پہلے، اگر تم ٹورنٹو میں 10 بجے سو جاتے، کھانا کھائے 10 بجے سو گئے، نماز مغربین پڑھ گئے، اس وقت پڑھ لو. 10 بجے پڑھ لو، کوئی مشکل نہیں. 9 بجے مغرب ہو رہی، 9 بجے سونے سے پہلے، یہ یاد ہمیشہ ذہن میں رکھنا، بیفور یو گو ٹو بیڈ. 10 منٹ پہلے سونے سے 10 منٹ پہلے وضو کرو، 3 رکعت نماز پڑھو، سو جاؤ. دیکھو صبح تک کیا ہوتا ہے. آپ حیرت ہوگی کہ وہ نعمتیں. اور ایک چیز پلیز غور سے سن لو، نماز شب مولا حسین کی آخری وصیت ہے. آخری وصیت. میں نے ہمیشہ بولتا تھا کہ شام بومبے میں ابھی بول کے آیا، اب اللہ کا شکر ہے سب نے، شام غریباں کی نماز شب ضرور پڑھنا. اس لیے کہ مولا حسین نے آخری لمحات میں وصیت یہ کی تھی کہ بہن مجھے شب نماز میں نہیں بھولنا. موسٹ ریکمینڈڈ نماز، سارے پرابلمز کو سالو کرنے والی نماز ہے. ہارڈلی اٹ ٹیکس 10 منٹ، ناٹ مور دین 10 منٹ. اگر 3 رکعت آپ پڑھ، 2 رکعت شفا، 1 رکعت وتر. یہ ضروری نہیں ہے کہ 40 نام لو، یہ ضروری نہیں ہے کہ 100 نام لو. میرا چوتھا امام 4000 نام لیتا تھا. آپ 5 نام لو، 10 نام لو، کوئی مشکل نہیں.
ایک ایک سورہ کے ساتھ پڑھو، کوئی مشکل نہیں. ایزیسٹ وے ہے یہ، اور اتنی ایزی ہے کہ آپ 10 منٹ کے اندر یو کین فنش یور نماز. صرف نماز فنش نہیں ہو رہی، نماز کے بعد تم جب اٹھ رہے تو سارے گناہ معاف ہو رہے، رزق کے دروازے کھل جا رہے. صلوات پڑھے محمد وآلہ.